فلم کا آغاز ایک سست رفتار، غمگین اور گہرے منظر سے ہوتا ہے۔ بروس وین اپنے بچپن کے دن یاد کرتا ہے جب وہ اپنے والد تھامس وین اور والدہ مارٹھا کے ساتھ سنیما سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک ڈاکو انہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور مزاحمت پر دونوں والدین کو قتل کر دیتا ہے۔ بروس اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہ جاتا ہے اور اس کے اندر زندگی بھر کا ایک خلا جنم لیتا ہے۔ پھر وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ جنگل کی طرف بھاگتے ہوئے ایک غار میں جا گرتا ہے جہاں چمگادڑوں کا ایک طوفان اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ وہ منظر خواب ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کی جڑ بن چکا ہے۔ کہانی حال میں آتی ہے، بروس وین یعنی بیٹ مین میٹروپولس شہر پر ہو رہے حملے کے درمیان دوڑ رہا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب مین آف اسٹیل فلم کے آخری مناظر چل رہے ہوتے ہیں اور جنرل زوڈ اور سپر مین کی لڑائی نے پورے شہر کو تباہ کر رکھا ہے۔ بروس وین انٹرپرائزز کی عمارت کو زمین بوس ہوتے دیکھتا ہے، اپنے اسٹاف کو مرتے دیکھتا ہے اور ایک بچے کو بچاتا ہے جو اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ اس کے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ سپر مین کو ایک خطرہ سمجھنے لگتا ہے، ایک ایسا دیوتا جو دنیا کو جب چاہے تباہ کر سکتا ہے۔ ادھر کلارک کینٹ جو ایک صحافی بھی ہے، انسانوں کی مدد کرتا ہے، لیکن ہر موقع پر شک و شبہ کا سامنا کرتا ہے۔ وہ ایک مقام پر میکسیکو میں سے ایک لڑکی کو بچاتا ہے تو لوگ اس پر پھول پھینکتے ہیں جیسے وہ خدا ہو، لیکن میڈیا اور حکومت اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا کسی ایک شخص کو اتنی طاقت ہونی چاہیے؟ کیا وہ کسی قانون کا پابند ہے؟ ایسے ہی سوالات اٹھنے لگتے ہیں۔ بیٹ مین اب راتوں کو مجرموں کو سختی سے کچل رہا ہے۔ اس کی حکمت عملی پرتشدد ہو گئی ہے۔ وہ مجرموں کو جلتے نشان سے داغ دیتا ہے جو ایک طرح سے اس کا نفسیاتی بدلہ ہے۔ ادھر کلارک کینٹ بیٹ مین کی اس صفاقیت پر ناپسندیدگی ظاہر کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھتے ہیں اور درمیان میں آتا ہے لیکس لوتھر۔ لیکس ایک ذہین مگر پاگل سائنسدان اور تاجر ہے جو اپنی ذہان سے دنیا کو قابو میں لانا چاہتا ہے۔ وہ سپر مین سے نفرت کرتا ہے اور اس کی تباہی چاہتا ہے۔ لیکس کرپٹونائٹ حاصل کر لیتا ہے، ایک ایسا مادہ جو سپر مین کو کمزور کر سکتا ہے اور اسے قانونی طور پر امریکہ لانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ زوڈ کی لاش اور کرپٹونین جہاز کو بھی اپنے قبضے میں لیتا ہے اور خفیہ طور پر ایک تجربہ شروع کرتا ہے۔ بیٹ مین لیکس کے کرپٹونائٹ والے منصوبے کو بھانپ کر اسے چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران ہمیں پہلی بار ڈائنا پرنس یعنی ونڈر وومن نظر آتی ہے جو بیٹ مین کے ساتھ ایک پارٹی میں ملاقات کرتی ہے۔ وہ بھی لیکس کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سپر مین کو افریقہ میں ایک مشن پر بھیجا جاتا ہے جو بعد میں ایک سازش بن جاتی ہے۔ وہاں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور الزام سپر مین پر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ لیکس لوتھر کے آدمیوں کا کام تھا۔ اس کے بعد سینیٹ کی کمیٹی سپر مین کے خلاف تحقیق کرتی ہے اور اس سے عدالت میں طلب کیا جاتا ہے۔ جب سپر مین عدالت میں اپنی صفائی کے لیے آتا ہے تو لیکس ایک خودکش بم دھماکہ کرواتا ہے جس میں سب لوگ مر جاتے ہیں۔ صرف سپر مین بچتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کر سب سے دور چلا جاتا ہے۔ بیٹ مین اب کرپٹونائٹ سے سپر مین کو روکنے کے لیے خاص ہتھیار تیار کرتا ہے، نیزہ، بم اور طاقتور آئرن سوٹ۔ وہ ایک خفیہ مقام پر تیار ہوتا ہے اور لیکس لوتھر سپر مین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بیٹ مین سے لڑے، ورنہ اس کی ماں مارٹھا کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب آتی ہے وہ مشہور لڑائی، بیٹ مین اور سپر مین کی۔ دونوں بھرپور طاقت سے لڑتے ہیں۔ سپر مین کوشش کرتا ہے کہ بیٹ مین کو سمجھائے، لیکن بیٹ مین کا دل نفرت سے بھرا ہوتا ہے۔ آخر میں بیٹ مین سپر مین کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ سپر مین چیخ کر کہتا ہے، مارٹھا کو بچاؤ۔ بیٹ مین چونک جاتا ہے کیونکہ یہی اس کی ماں کا نام تھا۔ وہ رک جاتا ہے اور لوئیس لین آ کر بتاتی ہے کہ مارٹھا سپر مین کی ماں ہے۔ تب بیٹ مین کو احساس ہوتا ہے کہ سپر مین ایک انسان ہے، ایک بیٹا ہے، ایک محافظ ہے، دشمن نہیں۔ بیٹ مین فوراً سپر مین کی ماں کو بچانے نکلتا ہے اور ایک شاندار ایکشن سین میں اسے اغواکاروں سے آزاد کرواتا ہے۔ اسی دوران لیکس لوتھر اپنی آخری چال کھیلتا ہے۔ وہ زوڈ کے جسم سے ڈومسڈے نامی ایک خوفناک طاقتور مخلوق تیار کرتا ہے۔ یہ مخلوق سپر مین سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ہر حملے کے ساتھ مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹ مین، سپر مین اور اب ونڈر وومن تینوں مل کر ڈومسڈے سے لڑتے ہیں۔ جنگ تباہ کن ہوتی ہے۔ بالآخر بیٹ مین کرپٹونائٹ نیزہ لاتا ہے اور سپر مین اسے لے کر ڈومسڈے کے جسم میں گھسا دیتا ہے، مگر خود بھی نیزے سے زخمی ہو جاتا ہے۔ سپر مین اور ڈومسڈے دونوں ایک ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آخر میں پوری دنیا سپر مین کے جنازے میں شرکت کرتی ہے۔ ایک طرف لوئیس لین اور مارٹھا اس کا تابوت لے کر سمول ویل جاتی ہیں، دوسری طرف قومی اعزازات سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ بیٹ مین اور ونڈر وومن قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹ مین کہتا ہے کہ وہ اب اکیلا نہیں رہے گا، وہ باقی میٹا ہومنز کو تلاش کرے گا تاکہ مستقبل میں دنیا کا دفاع کیا جا سکے۔ آخری منظر میں سپر مین کی قبر کی مٹی ہلتی نظر آتی ہے، اشارہ ہے کہ شاید کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ فلم انسانیت، شک، طاقت، خوف اور قربانی کی کہانی ہے۔ بیٹ مین نے نفرت سے سفر شروع کیا، لیکن سپر مین کی قربانی نے اسے امید، اتحاد اور اعتماد کا سبق دیا۔ یہ محض ہیرو کی لڑائی نہیں، بلکہ نظریات کی ٹکر تھی جس میں آخرکار انسانیت جیت گئی۔